ذکر کرتی ہوں اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کل ہم نے سورہ بقرہ میں بالکل موٹی موٹی باتیں میں صرف سامنے رکھوں گی. اس میں ہم نے تین طرح کے، ایک طرح کے ہم نے دیکھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم جو آگے اس کی جو تشریح قرآن نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو ان لوگوں کا راستہ، یعنی وہ صراط، وہ راستہ کون سا ہوگا؟ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. تو اگر اس کو ہم سورہ بقرہ میں جو ہم نے تین کردار پڑھے ان سے جوڑ لیں تو یہ جو پہلا کردار آیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، تو یہ کردار وہ ہے، سمجھ لیں کہ یہ انعمت علیہم جو قریب قریب ہم نے کل بہت سمجھایا، لیکن اب کوئی سمجھنا مزید چاہے کہ بھئی انعمت علیہم تو یہ ہیں انعمت علیہم. پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا غیر المغضوب علیہم، ان میں شامل مت کرنا جس پر تیرا اے اللہ غضب ہوا. تو یہ غضب کن پہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا غضب جیسے کہ وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتا ہے، جن کو بات سمجھ آ جائے اور سمجھنے کے باوجود بھی وہ اپنے اسی ہٹ دھرمی پر، اپنے اسی اسکول پر، اپنے طرز عمل پر ڈٹے رہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب ان کو دنیا، جیسے اگر ہم نے جو کل بات کی تھی کہ دنیا تو ان کو دے دی جائے گی اور دنیا میں ان کی بادشاہت ہوگی، اور جس کی دنیا میں بادشاہت ہے اسی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی جسے ہم لوسیفر، شیطان، ابلیس کہتے ہیں. تو یہ ان کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ ختم اللہ علیہ، اللہ نے مہر لگا دی اور یہ سیل کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. انسان کتنے ہی چلے کاٹے اور کتنی ہی وہ کرے، لیکن طرز عمل اگر انسان کا یہ ہے، لیکن توبہ کے دروازے ظاہر ہے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. اب اس توبہ کے دروازے میں انسان کے لیے گنجائش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پہلا کردار ہے وہاں چلا جائے، یا ابھی جو آگے تیسرا کردار آ رہا ہے ان کی طرف چلا جائے. تو وہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کی گمراہی کے لیے ہم انہیں منافق کہہ سکتے ہیں. سورہ بقرہ میں جو اس کی تمہید آئی ہے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص جو ہے وہ چڑ سی ہو جاتی ہے، یعنی شخصی اطاعت جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کوئی انسان جو ہے وہ خاص طور پہ سنتوں کی اتباع کروانا، آج کے زمانے میں بھی ہم جب کسی سے ہم اس حساب سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ دقیانوسی سمجھتا ہے کہ یہ تو دقیانوسی ہوں گے جب ہی ان کو جو ہے ان کو ماڈرن زمانے کی پتہ ہی نہیں ہے. تو رفلی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ان کے لیے دونوں طرف ایک رستہ کھلا رہتا ہے کہ یہ چاہیں تو اللہ کے انعمت علیہم میں شامل ہو جائیں یا مغضوب علیہم میں شامل ہو جائیں، اور یہ بیچ میں ہونے کی وجہ سے ان کے لیے یہ اکثریت ان کی یہی ہوتی ہے کہ اگر انسان نے یہ طے نہ کیا ہو کہ آنکھ بند کر کے میں نے ایمان لانا ہے، یہ نہ طے کیا ہو، تو پھر تو وہ ان دو میں سے کسی ٹریپ میں پھنسے گا، یا تو وہ مغضوب علیہم ہوگا یا پھر وہ جو ہے ولضالین میں سے ہوگا. بس اتنی تمہید کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم نے آیت نمبر 21 سے آگے جو ہے وہ اس کا ترجمہ کرنا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے مالک کے سچے غلام بن جاؤ. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ بہت بڑی دلیل ہے انسان کے لیے، اور پہلا امر کا صیغہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اعبدوا ربکم. تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ مسلمانوں سے بات کی ہے، مومنین سے بات کی ہے، کفار سے نہیں، تمام انسانوں سے. اور کس چیز کی؟ اللہ کی بندگی کی. اور اس بندگی کے لیے آگے جو دلیل آ رہی ہے وہ ایک تو یہاں ہے کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے جو تم سے پہلے، یعنی تمہارے باپ دادا کو، آبا و اجداد کو، سب کو اسی نے پیدا کیا. تم کو تو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر تمہیں یہ نہ پتا ہو تو اپنے باپ دادا سے پوچھ لو، انہوں نے کبھی بتایا ہو کہ ان کو کسی فرعون، نمرود، کسی ڈونلڈ ٹرمپ نے پیدا کیا ہے تو بات سمجھ آتی ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لانچ ہونے والا ہے پہلا انسان جو بنایا گیا ہے، واللہ عالم. تو لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور وہی کل کی درس کا بھی ہمارا لباب کیا تھا؟ اللہ کا تقوی. یہ جو تقوی ہے یہ لعل جب آتا ہے تو ترجی یا اشواق کے لیے آتا ہے، یعنی یہاں امید ہے.
جب انسان اللہ کی بندگی کرے گا تو امید کیا ہے؟ اس بات کی امید ہے کہ وہ متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا۔ جب انسان متقی ہوگا تو اس کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت، اس کی ہر چیز کی فکر اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے صبح شام دن رات اس کے ہوتے ہیں، تو اللہ اس کے تمام کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ اب اس کا زندگی کے دکھ سکھ، دھوپ چھاؤں، بارش برسات، برف باری، دھوپ، جو کچھ بھی اس کی زندگی میں حالات آئیں گے، ان سب کا ذمہ میرا ہے۔ تو اللہ جی جو دلیل دی گئی ہے کہ انسان کو بندگی پر آمادہ کیا کرے گی، جیسے کل بھی ہم نے کی تھی، فطرت جو اس کی بتائے گی کہ دیکھو تمہارے ارد گرد کتنا ایکیوریٹ نظام ہے کہ اللہ جی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی مالک جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعے اس نے تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل لگائے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو دلیل ہمیں پیش کرتے ہیں وہ کیا دلیل ہے؟ وہ ہے ہمارے ارد گرد جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا پرفیکٹ نظام بنایا۔ فلا تجعلوا، اب قرآن کا یہی طریقہ ہے کہ کچھ کرنے کو قرآن کہتا ہے اور پھر اس کرنے میں کوئی جھول نہ آ جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے ہم سے، تو نہ کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ جیسے ہم نے وہاں دیکھا کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا میں آپ کو لگے گا کہ جی یہ پیسہ مجھے اس نے دیا، یہ جاب مجھے اس نے دی، کھانے کو مجھے اس نے دیا، تو انسان کی لوگوں سے ایک انسیت ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو انسان سمجھتا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے مجھے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میری ماں ہی میرا رب ہے، میرا باپ ہی میرا رب ہے، یہی میرے لیے کھانا لاتا ہے پینا لاتا ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے نہیں، ان کے پیچھے کوئی اور ہے جو ان کو دیتا ہے، ان کے پیچھے کوئی اور ہے، اور یوں پیچھے جاتے جاتے وہ اس فائنل کوڈ تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کشمکش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ند کوئی بنا لے، اللہ کا کوئی برابر ہو، کہ جو کام جو صفات اللہ کی ہیں وہ بندوں میں کیونکہ پائی جاتی ہیں، اللہ علیم ہے، بندے بھی علم رکھتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بندوں کے ساتھ وہ انسیت قائم کر لے۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کے مد مقابل نہ بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یہی بات جو بالکل شروع میں آئی تھی وہی بات اب یہاں پہ بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو اس بات پہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت۔ تو یہاں پہ یہ کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے قرآن مجید نے 10 آیتوں کے لیے کہا، 10 صورتوں کے لیے کہا، تو یہاں پہ ایک صورت کے لیے کہا کہ ایک ہی صورت لے آؤ، اور ایک صورت سے مراد اگر سب سے چھوٹی صورت ہم دیکھیں تو 3 صورتیں ہیں، سورۃ النصر ہے، سورۃ العصر ہے، سورۃ جو ہے کوثر ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی 2 لائنوں کی 2 سطروں کی صورت، اتنی چھوٹی بھی صورت لے آؤ۔ تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی کوئی ایک ہی صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے باقی مددگاروں کو بھی بلا لو۔ یعنی اب جب تم یہ کام کرو گے، اس کام کو کرنے میں تمہیں ظاہر ہے قرآن کے جیسا کلام لانا کسی انسان کے، ایک انسان کے حق بس میں تو نہیں ہے، تو اوروں کو بھی، اپنے سارے چہیتوں کو، اپنے جو تمہارے جو شہداء ہیں جو تمہاری گواہیاں دیں گے، ان سب کو بھی شامل کر لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پھر رزلٹ بھی بتا دیا کہ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کے لیے بھڑکائی جائے گی۔ ظاہر ہے جو آخرت کے احوال ہیں، جیسے ہم نے ان کو من و عن، ان پر ایمان لانا ہے، ہم نے جیسے سنا ہے ہم ایسے ہی اس پر ایمان لاتے ہیں کہ قرآن نے بتایا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بارے میں سوال کرنا یہ انسان کے ایک سمجھ لیں کہ فطرت کے اس کے مسخ ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان
ایسے احوال ان کے جن کے جو غیب کے معاملات ہیں ان کے بارے میں چھان بین کرے، ان کے اوپر انگلیاں اٹھائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دو ان کو جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں انہی کے لیے ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، ہر دفعہ جب کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں کھلایا جاتا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیونکہ ان کو اس سے ملتا جلتا ہی دیا جائے گا۔ یعنی انسان کے آج بھی اگر ہم اپنی انسانوں کی فطرت دیکھیں تو اللہ ہماری فطرتوں کو جانتا ہے کہ کسی نئے علاقے میں آپ جائیں اور وہاں نئے قسم کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو انسان اس کو ہبا کرتا ہے، یعنی اس کو انسان آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ لیکن اگر جیسا کیلا آپ کھاتی ہیں، فرض کریں کسی آپ نئے شہر ملک میں گئیں اور وہاں کیلا رکھا ہوا آپ نے دیکھا تو انسان کو بھوک لگی، انسان توڑ کے بغیر سوچے سمجھے کھائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ کیلا ہے، یہ سیب ہے۔ لیکن جب وہ کھانے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کچھ اور چیز ہے، تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ اوہو یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ تو انسان جو ہے وہ جو مانوس، اسی لیے جو سمجھ لیں کہ قرآن کے ختم ہونے پر ختم قرآن کی دعا کے نام سے ویسے تو مشہور ہے، لیکن اصل میں تو وہ دعا کس چیز کے لیے ہے؟ وہ دعا ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کے لیے قرآن کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ وہ جو وحشت ہوگی قبر کی، کبھی ہم قبرستان جب جانے لگتے ہیں، ابھی ان دنوں میں ہم کیونکہ روزانہ ہمارا جانا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ دن میں تو لوگ ہوتے ہیں، جیسے جمعے کا دن جاؤ تو وہاں پہ لگتا ہے کہ بڑے آج لوگوں نے وزٹ کیا ہے یہاں۔ باقی کسی جیسے ابھی پچھلے دنوں میں یہاں پہ بڑی سخت سردی تھی اور اس دن میں گئی تو پتہ چلا سناٹا پڑا ہے، بلکہ میں پورا قبرستان گھومی تو پتہ چلا سب جگہ سناٹا ہی سناٹا ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ دن کے وقت، دوپہر کے وقت یہ حال ہے تو رات کے وقت کیا ہوگا؟ تو اس وحشت میں جو وحشت ہوگی، ظاہر ہے جو وہاں پہ قبر کے اندر انسان ہے اس کی تو وحشت کا اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم تو وہ وحشت بتا رہے ہیں جو قبر کے باہر ہے۔ اس وقت کس کی ضرورت ہوگی؟ اس وقت تو قرآن کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہم انس وحشتی فی قبری، انس ہو جائے اگر قرآن آپ کا ساتھی بن جائے، یہ آپ کے لیے امام بن جائے، نور بن جائے، ہدایت بن جائے، تو وہاں تو انسان کی موجیں ہیں۔ انسان تو چاہے گا کہ جلدی سے مجھے دفن کرو اور جاؤ یہاں سے، تم سب کی شکلوں سے وحشت ہو رہی ہے۔ انسانوں کی شکلیں، وہ جو کہتے ہیں نا قبر والے جو ہوتے ہیں ان کو انسانوں کی شکلیں ویسی نہیں نظر آتی جیسی ہمیں نظر آتی ہیں۔ کوئی سور کی شکل کا نظر آتا ہے تو کوئی کتے کی شکل کا نظر آتا ہے، کوئی بھیڑیا نظر آتا ہے، کوئی لومڑی نظر آتا ہے۔ ان کے اندر جو کردار ہوتا ہے وہ اس کردار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا کی آنکھ کا پردہ تو ان سے چھین لیا ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس جو پردہ ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کوئی، تو وحشت ان کو آتی ہے انسانوں سے کہ یہ جائیں، دفع ہوں یہاں سے۔ اور جس نے اپنا ساتھی رفیق اعلیٰ اپنا، ظاہر ہے جس کا اللہ کی ذات ہو تو اس نے قرآن کو بنایا ہوگا اپنا ساتھی، تو یہ انسیت ہونا بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو یہ یہاں اس کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ ظاہر ہے جنت میں مالا عین رات ولا اذن سمعت، جو حدیث میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا وہاں کے احوال کو۔ اب یہ جب ایسے احوال جس کے بارے میں قرآن ہمیں یہ کہتا ہو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، اس کے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے تصور، جو ہمارا جو مشاہدے کا تصور ہے، اس کے مطابق اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ یہی لفظ جب ہم جنت میں پہنچیں گے تو ان کی انٹرپریٹیشن، اگر وہاں ہم ان لفظوں کو وہاں قرآن پڑھا جائے گا، اور اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہوگی کہ جنت میں بھی ہمیں قرآن کی ریسیٹیشن پڑھنے کو دی جائے، اور اللہ تعالیٰ اس ریسیٹیشن کو، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے جو بھی اللہ کے داؤد علیہ السلام ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، اور صحابہ میں سے ایسے صحابی کے جن کا قرآن جو ہے وہ بڑا مشہور ہوتا تھا، تو وہ قرآن جو ہے وہاں پہ تلاوت کریں گے، اور اللہ نے ہم میں سے کسی کے نصیب میں یہ خیر لکھی کہ ہم بھی وہاں پڑھیں تو لوگ سنیں گے، تو وہاں جب سنا جائے گا تو پھر ہم اس کی صحیح تعبیل کر سکیں گے کہ ہاں قرآن یہ کہہ رہا تھا۔
آج بھی ہم کسی، جیسے ابھی ریسنٹلی مجھے ایک کسی ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو ہیں ایشو کو سننے کا موقع ملا، میں دونوں کو ہی سن رہی تھی، تو وہاں جو بھی زوجین جو ہیں وہ جب کوئی مسئلہ اپنا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جو لفظ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ذو معنیین ہوتے ہیں، سننے والا ان سے کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اصل حقیقت ان لفظوں کی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اصل حقیقت تو ان لفظوں کی ہمیں وہیں جا کے پتہ چلے گی، لیکن یہاں جو بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ذائقے تو ان کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے ہوں گے۔ یعنی آپ کیلا ہی اگر ہم کھائیں تو ایک ہے کینیڈا کا کیلا، وہ کیلا کیا ہوتا ہے، وہ تو پلاسٹک کی کوئی چیز ہوتی ہے، گتا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے جادو کے ذریعے جو ہے وہ کیلا بنا دیا گیا ہے، وہ تو کھاتے ہوئے انسان پیٹ میں ڈالتا ہے تو 10 بیماریاں اس میں جنم، دیکھنے میں تو وہ لگتا ہے وہ ہو سپر ہیوج کیلا، یعنی وہ پاکستانی لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس کو دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے وہ امیروں کے گھر کا کوئی کیلا ہے وہ، لیکن حقیقت میں تو وہ ایک جادو کے ذریعے ایک نان فوڈ پارٹیکل کو فوڈ پارٹیکل میں چینج کیا گیا ہے، گتا یا کوئی پلاسٹک ہے جو کیلا نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ پاکستان میں جائیں اور کیلا انجوائے کرنا ہے تو پاکستان میں جا کے، یعنی ہم جاتے ہیں لوز موشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہی ہمارے پاس بہترین پھل ہوتا ہے کہ کیلا کھائیں، اب ہوتے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ذائقہ ان کا بہترین ذائقہ، یعنی کیلے کو انجوائے کرنے کی جگہ ہی پاکستان ہے۔ تو دنیا میں جو ہم کوئی ایک مثال یہ میں دے رہی ہوں، اس سے جی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے یہ دورہ ترجمہ قرآن میں اور کتنا سمجھایا جائے انسان کو، وہ اتنا ہی اشارہ دیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات چیزیں مشابہ ہوتی ہیں، اور ان کی مشابہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو شاید جو ایک جعلی ان آرگینک ہم اسے کہیں، یا ہم اس کے اور جیسے میں نے کچھ اپنے انداز میں نے صفات بیان کی ان کھانوں کی جو ہم خاص طور پہ امریکہ کینیڈا میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو میرا تو اپنا ذاتی جو اب اس کے اوپر رائے ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو جادو کے ذریعے کھانا بنایا گیا، یہ سارا جادو ہے یہاں پہ پوری دنیا میں، کہ وہ تو آپ منہ میں ڈالتے ہیں آپ کو اس کے ذائقے سے مجھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نان فوڈ پارٹیکل تھا اور اس کو جادو سے ہی فوڈ پارٹیکل میں چینج کیا گیا ہے۔ ویسے بھی 2026 جو ہے، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، ابھی آگے جا کے بھی میں کروں گی، تو کل ہم نے دوسرا جمعہ اس کا گزارا، وہ قیامت کے حوال میں آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ جو بتایا جاتا ہے کہ جمعے ہی والے دن وہ رولا شروع ہوگا اور جمعے ہی والے دن وہ قیامت آئے گی۔ تو اس پورے سال کے 2 جمعے تو میری زندگی میں آ گئے اور وہ ایونٹس تھے دونوں۔ پہلے جمعے کو میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، دوسرے جمعے کو ہم نے دورہ ترجمہ قرآن شروع کیا ہے، تو 2 ایونٹس۔ اب اگلے جمعے کا ایونٹ ہم سب وٹنس کریں گے کہ اگلے جمعے کو تیسرا ایونٹ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو دا فرائیڈے بیکم ویری پاپولر ناؤ، یہ جمعہ اب بہت اس سال میں، کیونکہ ہم اس دور میں اس طرح سے، اب دیکھیں حدیث میں بس کیا بتایا گیا کہ اس طرح جمعہ بس یوں، اب ہم جب اس دور میں داخل ہوئے تو جیسے میری ذاتی رائے کہ بالکل نیا سال شروع ہوتے ہی پہلا جمعہ جو تھا وہ میرے لیے اتنا بڑا ایونٹ وہ ثابت ہوا کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، اور دوسرا جمعہ جو ہے وہ ہم نے پہلے سے، جب ہم نے یہ ڈرا کیا تھا یہ درس، تو میرے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، میں نے تو بس 1 مہینہ پہلے ہمیں شروع کرنا ہے اور اس کے لیے کون سی ڈیٹ ہو سکتی ہے، ابھی تو اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں عمرے پر جاؤں گی جب ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے۔ ایک بہن ہے قرآن پڑھنے آئی تھی، انہوں نے کہا باجی دورہ ترجمہ قرآن، اور مجھے یاد آیا کہ اچھا اس کو جو کرنا ہے، بٹ ٹک 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 کر کے میں نے کوئی ڈیٹ ڈالی اس میں اور میں نے اسے اناؤنس کر دیا۔ وہ جب ڈیٹ آئی قدر میں اللہ کی تو پتہ چلا کہ اچھا اس وقت تک میں ذہنی طور پر یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، تو وہ اتوبی ہی متشابہہ، تو متشابہ چیزوں سے ان کی وجہ سے انسان کے اس چیز کو استعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کے ذائقوں کا کوئی جو ہے ہم یہاں تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اتوبی ہی متشابہہ، کیونکہ ان کو اس سے ملتا جلتا ہی دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي، یقیناً اللہ تعالیٰ کو کوئی جھجک نہیں۔ کس بات پر کوئی جھجک نہیں؟ کہ وہ کیا کرے اللہ تعالیٰ کو کوئی جھجک نہیں۔ جس بات پہ جھجک نہیں وہ آگے آ رہا ہے کہ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، کہ مچھر یا اس سے بھی کسی کمتر چیز کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ایمان والے تو خوب جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں کہ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ،
کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، رہے کافر تو وہ یہ کہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اسی مثال کے ذریعے بہت سوں کو کے لیے گمراہی کا سامان پیدا کرے گا اور بہت سوں کو راستہ دکھائے گا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہی کا سامان صرف انہی کے لیے پیدا کرے گا جو نافرمانی کا ارادہ رکھتے ہوں گے. کسی تشریح کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن نے خود ہی تشریح کر دی ساری بات چیت کی. الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اب وہ جو فاسق ہیں ان کی تشریح کی جا رہی ہے. یہ الذین جو ہے اسے موصول ہوتا ہے اور اس کو پیچھے کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ اب پیچھے کے ساتھ یعنی فاسقین کون ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا، یعنی جن کو ہدایت نہیں دے گا. اب بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں ایسی مثالوں سے، ایسی آیات سے، ایسی تشریحات سے. جیسے ہم بھی بہت سی، ابھی میں نے ایک فوڈ پارٹیکل کی تشریح کی. اب اتنے لوگ جو یہاں پہ 87 لوگ سن رہے ہیں، وہ سن کے کیا سوچیں گے؟ ان کو بات کچھ کو سمجھ آئی ہوگی، کچھ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی، کچھ نے اپنے حساب سے کچھ اور ہی تشریح کی ہوگی. لیکن جن کو سمجھ آ گئی ہے، جو میں کہہ رہی تھی وہ پوری بات سمجھ گئے ہیں. اب ان میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، جن میں کچھ تو اب اس بات سے کیا ہوں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور کچھ اس بات سے ہدایت حاصل کریں گے. یہ جو گمراہ ہوں گے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الذین، وہ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں، پیچھے اس کے کون سے بیج ہوتے ہیں جو انہوں نے بوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بیج کیا ہوتا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے ساتھ مضبوطی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں. یہ کون سا وعدہ ہے؟ پہلا وعدہ ہم نے قرآن میں دیکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، اور بندگی کریں گے تو اس کے بعد جب بھی مدد کی ضرورت ہوگی تو ایاک نستعین، تیرے ہی آگے ہاتھوں کو پھیلائیں گے. اور ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ تو اللہ کے، یعنی نماز حاجت تو اللہ کے سامنے پڑھ لی اور پھر مفاد کی دنیا میں جن سے وہ مفاد وابستہ ہیں ان کے انسان دعوتیں بھی کر رہے، ان کی چاپلوسی بھی کر رہا ہے. یہ نہیں ہوگا. حق بولنے کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اس کے سارے انڈے جو ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. پھر ان پر انسان کو جمع رہنا ہوتا ہے، اللہ کو بتانا ہوتا ہے کہ میری وفاداری اللہ صرف تیرے ہی ساتھ ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کر دی، چلو بھئی ٹھنڈے ٹھنڈے آؤ جنت لو. نہیں، یہ تو بڑا مشکل سفر ہے. تو وَيَنْقُضُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ بِهِ، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے. ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے انسان کے رحمی رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، یہ جو ایک فیملی ہوتی ہے پہلے. لیکن یہ فیملی وہاں تک ہوتی ہے جب تک ایک نئی فیملی نہیں بنتی. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نئی فیملی بنتی ہے ہم اس کو فیملی سمجھتے ہیں. نہیں، فیملی بس وہ ہوتی ہے جب یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ایک ماں باپ کے سائے میں ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کو جابیں ملتی ہیں، یہ ادھر ادھر ہونا شروع ہوتے ہیں. پہلے تو آج کل کے زمانے میں پڑھنے کے لیے ہی جاتے ہیں، چین چلے جاتے ہیں کہ جی حدیث میں ہے چین کا ذکر. تو اب یہ فیملی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اب یہ ایک فیملی سے نکل کر یہ جو فیملی ٹری ہے یہ اب ویسے تو ایک ہی فیملی شمار ہوگی، لیکن اب یہ فیملی بس یہاں تک تھی. اب شادیاں ہوئیں، پھر انسان جابیں ہوئیں، ادھر ادھر بچیاں کسی اور گھر میں چلی گئیں، اب تو بچے بھی گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو ان کو جوڑ کے رکھنے کا، یہ اس فیملی ٹری کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ انسان اس کو جوڑ کے رکھنے کے لیے تو یہ انسان کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو کسی فیملی ٹری کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی بہو ہو، داماد ہو، وہ کوئی ماں ہو، کوئی بھی ہو. وَيُفْسِدُونَ، اور یہی سب سے بڑا فساد ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. یہ بات ہم آگے جا کر بھی دیکھیں گے کہ اسی فساد کے نتیجے میں عاد اور سمود پیدا ہوتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ دنیا میں اتنی بڑی کرپشن کرتے ہیں. پہلے تو کسی صدر کو، ابھی ہم پرانی باتیں کیا کریں جو ریسنٹ ابھی یہ پالیٹکس چل رہی ہے، اور اب گرین لینڈ قبضے میں، جی اب تو ملکوں کے ملک ہڑپ کر جاؤ، ایسی غنڈہ گردی کا زمانہ ہے. تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، اب دوسری بنیاد جو ہے، ایک تو پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد ہم نے اللہ سے کیا ہے،
یہ وعدہ ہے ہمارا اللہ سے جو ہم توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اس پورے آئیڈیا کو نہیں سمجھتے کہ بندگی سے مراد کیا ہے، اس بندگی کے نتیجے میں کیا کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ ایاک نعبد یہ دو لفظ ہیں، لیکن اس کے اندر تو پوری داستان حیات ہے۔ انسان تو مرتا مر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تو بندگی کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ نستعین تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ مدد، یعنی کسی کی زندگی میں اللہ مدد کر دے تو بڑی اللہ کی یہ اس بندے کے خیلیے خیر ہوگی۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ساری زندگی ہم بندگی کا یہ حق ادا کرتے رہیں، جو آئیڈیالوجی ہے بندگی کی، ہم تو اسی پر پوری زندگی، ہماری تو سانسیں بھی اللہ اس پر لے لے تو ہم تو کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں اللہ کو کہ اللہ ایاک نستعین وہ کب ہوگا ہماری زندگی میں۔ تو اسی کے لیے دوسری دلیل دی جا رہی ہے جو انسان کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کی ایک دلیل ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، جبکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخر کار اسی کی طرف تم واپس بھیجے جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی تو ہے جس نے زمین پر موجود سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ترتیب دیا۔ یہاں پہ اس آیت پہ میں تھوڑی سی بات کروں آگے بڑھنے سے پہلے، کہ یہ جو کہا کہ تم مردہ تھے اور پھر تمہیں زندگی دی، یعنی اس ایک زندگی سے پہلے کوئی موت تھی، پھر ثم یمیتکم، پھر تمہیں دوسری موت دی، یعنی اب دوسری موت ہو گئی۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں دوسری زندگی کی دی، اور ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے بعد تم، تو یہاں پہ کتنی موتیں، 2 موتیں اور 3 زندگیوں کا ذکر ہو گیا، پھر تم اس کی طرف رجوع کیے۔ تو یہ کون سی کہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم جو امر ہے، 2 عالم ہیں، ایک اللہ کی کمانڈ کا عالم ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہر کام کو کمانڈ کے ذریعے، وہاں اسباب نہیں ہوتے، وہاں جو ہے ٹائم نہیں ہوتا، اور ایک وہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں ہر چیز جو ہے اسباب کی دنیا ہے، سبب ہوگا اور وقت لگے گا ہر کام کو ہونے میں۔ اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اب برباد ہونا ہے، لیکن اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ ابھی اس کو دنیا میں، اسباب کی دنیا میں 40 سال لگنے یا اس سے کوئی زیادہ وقت لگنا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے لیے خیر کا فیصلہ ہو گیا کہ جی اس نے یہ خیر کمانا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں ابھی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ 60 سال لگیں گے اس خیر تک پہنچنے میں۔ تو تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تم کو عالم امر میں زندگی دی اور تم روحوں کی شکل میں، اللہ نے ایک کوئی باڈی نہیں تھی اور بس تم تھے، اور وہ کیا تھا، تمہاری روحیں تھیں، اصل جو ہماری تھی وہ تھی۔ پھر تمہیں مردہ، ثم یمیتکم، تمہیں موت دی، یعنی اب یہ موت کون سی ہے؟ یہ موت جو ہے، یہ موت ہے کہ جو دنیا میں بایولوجیکل ڈیتھ ہوتی ہے ہماری، یہ جو ہماری موت ہے، یہ وہ موت ہے کہ جس کے اندر ہم جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا ہے، اور وہاں پہ اب ہم کوئی تو وہاں پہ ظاہر ہے آدم علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ تو پہلے انسان تھے، تو سب کی ارواح ایک ساتھ پیدا کی گئی تھی، سورہ اعراف میں جا کے اس کا ذکر آئے گا۔ تو وہاں اس سب کو جو ایک ساتھ پیدا کیا گیا تھا، آدم بھی تھے اس میں، اور ایدم بھی ہوگا جو سب سے آخری انسان اس دنیا میں آئے گا۔ تو آدم کو تو پھر فوراً ہی جو ہے وہاں سے باڈی دے دی گئی، اور ان کو جو ہے وہ ایک بایولوجیکل ان کی لائف ایگزسٹ کرنے لگی۔ لیکن ہم پتہ نہیں ان کی کتنی بھی نسلوں میں، جیسے آدم علیہ السلام سے اگر رفلی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے 10,000 سال، تو 10,000 سال بعد ہم وجود میں ہمارا وجود آیا، تو واللہ عالم اس کا ٹائم کتنا تھا۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک موت ہمیں سلا دیا تھا، تو وہ بھی نیند بھی موت ہی کے برابر ہوتی ہے۔ پھر ہماری بایولوجیکل لائف ہوئی، اور پھر ہماری بایولوجیکل ڈیتھ ہوگی، اور پھر ہم سب کو اللہ کی طرف جو ہیں جانا ہے۔ کس لیے؟ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ مالک یوم الدین، یہ حساب کتاب دینے کے لیے کہ بدلہ جو ہے وہ ہر چیز کا، کہ ایک اگر سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ اس کو بھی وہاں پہ جو ہے ہولا کرے گا، ان کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کوئی کمپنسیشن کروائے گا۔
تو یہ ہے اللہ کا وہ ایکیوریٹ عدل کا نظام کہ جب ہمیں پھر جب واپس اللہ کی طرف رجوع ہم کریں گے تو یہ رجوع کرنا کیا ہے، یہ اس پوری کاروائی کو اللہ تعالیٰ سمیٹے گا اور ہمیں اتنی اچھی جو اپارچونٹی اللہ نے دی، روح دے کر، جسم دے کر، زندگی گزارنے کے مواقع دے کر، اتنی اچھی. ابھی بھی جیسے ہمارے پاس باہر میں ابھی واک پہ گئی ہوئی تھی، جب بھی میں کچھ لمحوں کی تاخیر ہو گئی کہ دیر سے پہنچی گھر، تو انسان باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے اتنا زبردست ماحول ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے اور موسم اچھا ہے، اور انسان واک کرنے کے نتیجے میں اس کو ایک اچھی یعنی ایک ڈوپامائن آپ کا برین ویسے بھی ریلیز کرتا ہے، تو انسان پازیٹیوٹی فیل کرتا ہے. تو اتنی زبردست لائف اللہ نے ہم کو دی، تو اس پر اللہ کا جو شکر ہے. تو کچھ بھی نہ دیا ہو، نہ کھانا دیا ہو، نہ پینا دیا ہو، نہ سونا جاگنا، نہ آرام دہ بستر، بس یہ زندگی ہی دی ہو اللہ نے، اسی پر ساری زندگی جو ہم شکرانہ کریں تو کم ہے. لیکن اللہ نے تو سب کچھ دیا ہے، پھر بھی ہم جو ہیں ہماری زبان جو ہے وہ تر رہتی ہے ناشکری کلمات سے. آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اچھا یہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی. تو وہو بکل شیء علیم، کہ اور وہ ہر بات کا علم رکھتا ہے. اب یہاں سے آگے جو ہے پھر وہ آدم ابلیس کا قصہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا، اس پر وہ کہنے لگے کیا تو زمین پر اسے اپنا نائب بنائے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو اس پر بگاڑ پیدا کرے اور قتل و غارت کرتا پھرے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم تیری تعریف اور پاکی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، ظاہر ہے اللہ کی تسبیح جو فرشتے کرتے ہیں انسان کر ہی نہیں سکتے، جو اللہ کی پاکی وہ بیان کرتے ہیں وہ ہم کر ہی نہیں سکتے. ہمیں کوئی کتنا ہی کہے یا ہم کہیں کہ اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمی سے، کوتاہی سے. تو لیکن جب ہم نے مشاہدہ ہی نہیں کیا اللہ کی ذات کا، تو لیکن جو تسبیح فرشتے کرتے ہیں تو وہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس، کہ ایسی تسبیح جو تسبیح کوئی کر ہی نہیں سکتا، تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں، تیری تعریف جو ہم بیان کرتے ہیں تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اور یہ انسان ظاہر ہے اس کو تو شعور ہی نہیں تیری ذات کا، تو وہ کیا کرے گا، وہ تو زمین میں فساد کرے گا. یہ ہمارے فساد کی سب سے بڑی بنیاد یہی بنتی ہے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہوتی ہمیں. ہم غلط چیزوں کو جوڑتے ہیں، دو چیزیں جب ہم جوڑتے ہیں تو غلط جوڑتے ہیں، اس کا نتیجہ غلط نکالتے ہیں، تو سارا فساد دنیا میں اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو بڑا بناتا ہے، کس کو چھوٹا بناتا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں ان کو کچھ بھی نہ ککھ بھی نہ پتا ہو، بس اللہ نے ان کو بڑا اس لیے اللہ نے بڑا بنایا ہے، تو یہ اللہ کی قدر. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم بنایا ان سے مشورہ کیا تھا، مشورے کے بعد انہوں نے اپنی رائے دی، ان کی رائے سن لی، اللہ نے اپنی چلائی. یہی مشورے میں ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ مشاورت کرو، مشاورت کرنے کے بعد تم خود فیصلہ کرو کہ جو تمہیں کرنا ہے. اس پہ کوئی نہیں کرتا کسی مشورہ کرنے والے کو. یہاں تو فرشتے چھوٹے تھے، ہم عام طور پر مشورہ کرتے ہیں اپنے سے کسی بڑے کے ساتھ، اپنے سے کسی علم والے کے ساتھ، کسی مفسر کے ساتھ، کسی معلم کے ساتھ، کسی مدرس کے ساتھ، کسی مفتی کے ساتھ، تو بھی ہم پہ کوئی واجب نہیں ہوتا کہ ہم اس کی بات مانیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. یعنی مجھے تو آگے کا بھی پتہ ہے کہ آدم کے اندر ایک ایسی میں نے خوبی رکھی ہے جو آدم کو باقی تمام مخلوق سے اوپر کر دے گی. وہ آگے جا کے آئے گا، سورہ صاد میں جا کے آئے گا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کے اپنی جو صفات ہیں ان کے وزن پہ وہ روح اللہ نے انسانوں میں پھونکی ہے، اگر انسان فطرت پر ہو.
تو وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے آدم کو تمام کے تمام نام سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، اب یہ جو فرشتوں کو بڑا اپنے تقدیس پہ، اپنی تسبیح پہ بڑا فخر تھا، اور صحیح تھا، غلط تو نہیں تھا. تو کہا بتاؤ یہ تسبیح کرنے کی بنیاد پر اور اللہ کی پاکی بنیاد کرنے کی بنیاد پر کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ثم عرضهم، اب ان سے علمی کوشچن کیا، ایک لاجیکل کوشچن کیا. تو تسبیح کرنا، کوئی نیک ہونا کسی کا، پاکی اللہ کی بیان کرنا ایک الگ جو ہے ہنر ہے، ایک الگ اسکل ہے. اسکل تو نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے وہ بیٹھ کے تسبیح کرتا رہتا ہے، لیکن یہ جو بصیرت کا علم ہے، کنیکشن یعنی کنیکٹیوٹی کا علم ہے، ایسکیٹالوجی کی جو سائنس ہے، لنکس کو جوڑ کر ایک تو صحیح لنک کو پکڑنا. وہ دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ کہیں اسکارٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی بم وغیرہ ہوتا ہے تو بہت ساری تاریں ہوتے ہیں، فلموں میں دکھاتے ہیں، بس وہ صحیح تار کو پکڑنا ہی سب سے اہم بات ہوتی ہے. تو جس نے صحیح ایک تار کو پکڑ کے دوسری تار سے جوڑا، یہ علم. تو وہ علامہ، یہ تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہر آدمی کو نہیں دیا. یہ ظاہر ہے یہ انسان بٹ بائی بٹ، پیس بائی پیس اس علم کو حاصل کرتا ہے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے آدم کو تمام کے تمام نام سکھا دیے. نام سے مراد، علم الاسماء سے مراد جو سائنٹیفک، یہی جو میں نے کہا نا، کنیکشنز جوڑنے کا علم. ان کے اسماء کہہ دیتے ہیں ان کو آسانی کے لیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی، اور فرمایا اگر تمہارا دعویٰ درست ہے، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ تو اللہ کا سوال سنتے ہی وہ تو پہلے ہی بھاپ گئے ہوں گے، ہم تو پھنس گئے، ہم نے یہ کہا کیوں؟ قالوا سبحانک، اب فرشتوں نے فوراً کہا اے اللہ تو پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی اپنے بارے میں انہوں نے جو بات کہی اب کہ ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے، یہ تو نے ہمیں چیزوں کو جوڑنے کی جو سائنس ہے، جن کے لیے ہم اپنے 5 سینسز کو، 6 سینسز بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، دیکھنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، سونگنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اور پھر قرآن نے آگے اس کو کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. پھر ان سے ہم فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، اس علم کے ذریعے ہم اس کا لب لباب نکالتے ہیں. تو یہ جو پوری سائنس ہے، ایک ہمارے سینسز کے ذریعے پھر ہم اس سے نتیجے نکالتے ہیں، اور نتیجوں کو پھر ہم آگے ٹیلی کرتے چلے جاتے ہیں. یہ پوری سائنس یہ تو ہمیں آتی ہی نہیں ہے. وعلم آدم، وہ تو صرف آدم کے پاس ہے. تو فقال یا آدم، اب اللہ تعالیٰ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا. یہ ہوتی ہے اللہ کی اصل معرفت اور پہچان. جب کسی کو ہونا تو وہ جہاں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نئی بات سکھا دی، تو واقعی انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے العلیم، سارا علم تیرے ہی پاس ہے، اور تیرا علم جو ہے وہ حکمت کے ساتھ تو استعمال کرتا ہے. تیری حکمت اب سمجھ آئی. پھر پتہ چلا کہ مشورہ کیا تھا ہم سے ہماری جو ہے وہ نہیں مانگی تھی کہ جی ہم ان کو یہ پیش کریں کہ جی ہم اتنے پاک صاف ہیں، ہمیں یہ اپارچونٹی دیجیے. اور علماء اس کے اوپر یہ بھی لکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کا ایک مشاہدہ تھا کہ ان سے پہلے جو شیاطین اس دنیا پہ بسے ہوئے تھے، جنات تھے، شیاطین تھے، اور ان کے اندر بھی انہوں نے بھی کرپشن کی تھی. تو اب ان کو نے اس بنیاد پہ کہا تھا کہ کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے کی یہ کمی تھی، وہ بھی پاک صاف نہیں تھے، تو وہاں پہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ویکیوم کروایا، ان کو ختم کروایا. اور انہی میں سے پھر ایک جو ہے ماسٹر پیس جو تھا، یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ سب کو ویکیوم کروا کے اور بعض اوقات کچھ کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ آگے اگلی نسل میں جا کر اور دیکھا جائے کہ اگلی نسل میں جو ہے ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہے، اب یہ اگلی نسل میں کس طرح کیا کرتے ہیں. جیسے نوح علیہ السلام کے جو ماسٹر پیس تھے، وہ اگلی نسل میں جا کے پھر انہوں نے وہی کیا. دے فیل ٹو جسٹ کہ یعنی پہلی نسل تو رہ جاتی ہے، پھر دوسری تیسری نسل میں جا کے پھر وہی شیطان کے کھیل چلتے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسی اپارچونٹی بھی دیتا ہے.
تو قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم انہیں ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. یعنی جیسے میں اب آپ کو نام سے مراد یہ نہیں کہ یہ تکیہ ہے، یہ بستر ہے، یہ گلاس ہے، یہ پلیٹ ہے، یہ فون ہے، یہ زوم کی میٹنگ، یہ نہیں ہے. مراد یہ کہ یہ جو کنیکٹیوٹی کا علم ہے، جن کے ذریعے ہم نتائج اخذ کرتے ہیں، کسی چیز کے فائدے، جیسے پرانے زمانے میں جو ہماری آج بھی جو تفسیریں لکھی جاتی ہیں یا مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، ان علوم کے اندر فائدہ لکھا جاتا ہے. یعنی وہ جو لب لباب نکالا ہوتا ہے کسی عالم نے اپنے علم کی نتیجے میں، وہ فائدے کی فا لکھ دیتے ہیں کہ جی فائدہ اس کا یہ ہے. تو فلما انبأہم باسمائہم، اور جب آدم نے ان تمام چیزوں کے نام انہیں بتا دیے، تو اب ایسی صورت میں جب آدم علیہ السلام نے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو اب سمجھ لیں کہ وہ پروف بھی ہو گیا فرشتوں پر کہ واقعی یہ تو بھائی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم سے. تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کا جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور مجھے خوب معلوم ہیں وہ تمام باتیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ تمام بھی جو تم چھپاتے ہو. ہم نے پہلے ہی اس پہ بات کر لی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اچھا یہاں یوں کہا ہے کہ فرشتوں سے کہا، اصل میں جو بھی معلوم مخلوق تھی سب سے کہا کہ سب نے سجدہ کیا تھا. یہ سجدہ جو ہے یہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. جب اللہ تعالیٰ ابراہیم کو حکم دیتا ہے بیٹے کو ذبح کرو، تو یہ اللہ کے حکم کی اتباع ہوتی ہے. یہ کوئی قتل نہیں ہوتا، یہ بیٹے کا ذبح نہیں ہوتا، یہ سجدہ نہیں ہوتا. یہ بس جب اللہ تعالیٰ ہمیں جس کام کا حکم دے، ایک دفعہ اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اب اللہ کا جو حکم ہو اس پر ہم نے تو سر جھکانا ہے. جب انسان اللہ کے حکم پر سر جھکانے میں دیر کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو آگے آ رہا ہے کہ اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ریشنل لاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ریزننگ دے گا کہ بھئی میں نے کیوں نہیں کیا، میری مجبوریاں کسی کو کیا پتہ. ہر انسان کیونکہ ویسے ہی اللہ کا ماسٹر پیس ہے، تو وہ اپنے آپ کو پھر خود ماسٹر پیس سمجھتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، کسی کو کیا پتہ میری جو اتنی سینسیٹیو زندگی. اللہ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں، نہ اس سے غرض ہے کہ آپ کے بچے مر رہے ہیں، نہ اس سے غرض ہے کہ آپ کا گھر برباد ہو رہا ہے. اللہ کو صرف اس سے غرض ہے کہ آپ اللہ کی فرما بردار کتنی ہیں، شریعت پر آپ کی زندگی کتنی جو ہے وہ قائم دائم ہے. تو اللہ کو قرض نہیں ہے بچوں کے. وہ تو پھر اگر ایسے ہو تو پھر تو غزہ والے تو دنیا کے بدقسمت ترین لوگ ہو گئے اور ہم ہو گئے خوش قسمت ترین کہ ہمارے بچ گئے اور ان کے نہیں. تو اللہ نے یہ دنیا جس طریقے پر بنائی ہے، تو یہاں پر یہ حکم اللہ کا ماننا بس اہم ہوتا ہے. وہ حکم اس صورت میں ہو کہ 5 نمازیں پڑھو، کبھی کسی کے لیے بس اتنا ہلکا سا حکم ہوتا ہے. ایک 7 سال کا بچہ ہے، اس پر بس اتنا ہی ہے کہ وہ یہ کرے. ایک 14 سال کا ہوگا تو اس پر اس سے بڑھ کر کچھ ایسے قواعد آئیں گے کہ جی مرد عورت ہیں، یہ ان کی طرف نہ آنکھوں کی حفاظت کرنا ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، اور دوسرے ایسے مسائل ہوں گے. ایک مرد ہے جب وہ گھر بناتا ہے اپنا تو اس پہ پھر سود وود کے حکام بھی لگیں گے، کما کہاں سے رہے، خرچ کہاں کر رہا ہے، شادی کیسی عورت سے کی ہے. پھر عورت جو ہے اس کے وہ بیوی بنتی ہے تو اس کے لیے شریعت کے کچھ اور قواعد ہوں گے، اینڈ سو آن، یہ چلتی جائے گی. یہ وہ تو یہ اہم نہیں ہوتا کہ حکم کیا ہے اور کس کو دیا، یہ بس کس نے دیا ہے یہ اہم ہوتا ہے. جو حکم ہے اس پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی شان آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جو آئے گی کہ وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، تو یہ اسلم تسلیم بس ہمیں آنا چاہیے. اور یہاں پہ اس کی اب بہت سی مثالیں آتی رہیں گی قرآن میں کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم پر سجدہ کیا یعنی مانا اس کے حکم کو، دیکھو وہ آج بھی اوپر سے اوپر چڑھ رہے ہیں. اور جن کے اندر خباثت ہوتی ہے، وہ ابلیس ہوں یا ابلیس سے نیچے ان کا کوئی بھی نام رکھ لیں آپ، وہ ہمارے عبداللہ عبدالرحمن بھی ہو سکتے. تو فسجدوا الا ابلیس، تو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو،
اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اب ان سب میں کیا آ گیا؟ اس سے مراد سارے فرشتے بھی اور تمام مخلوق۔ اب یہ ابلیس ابا واستکبرا، اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے تو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور پھر تکبر کا بھی مظاہرہ کیا۔ دو کام کیے، انکار اور تکبر۔ تو وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اب قرآن میں کیونکہ 7 مرتبہ ایک قصہ آئے گا اور یہ جنات شیاطین یعنی یہ جنوں میں سے تھا، یہ سورہ کہف میں آئے گا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ یہ جنوں میں سے اس کی ایک یہ تخلیق ہوئی تھی اور اللہ کی ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان میں جو ریبیلیس ہو جاتے ہیں وہ پھر شیاطین ہوتے ہیں۔ پھر انہی سے پناہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تو پھر یہی ہوتے ہیں جو اس دنیا میں پھر اب اللہ نے انہی کو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسے سورہ جن کے اندر جا کے ہم پڑھیں گے، اللہ نے ہمیں توفیق دی وہاں تک پہنچنے کی، ابھی تو سفر بہت طویل ہے۔ تو وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا، یعنی انکار کرنے والوں میں۔ اس نے کہا میں ڈٹ گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے آدم سے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، اور وہاں پہ رہ کے اب کیا ہے؟ مزے ہی مزے، موجے موجے ہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں وافر کھاؤ جہاں سے بھی تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے تو قریب بھی مت جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کیا تو زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی اب یہ درخت کس چیز کا تھا؟ یہ تو بحث ہے ہی نہیں، بس اللہ کا حکم تھا یہ نہیں کرنا، وہ کر لیا تو ظلم ہو گیا اپنے اوپر۔ تو پھر اسی پر پھر وہ سورہ اعراف میں جا کے وہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ تو اصل ظلم کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، یعنی وضع الشیء بغیر محلہ، عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے اللہ کا حق تھا وہاں سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دیا، اللہ کا حق تھا اس کی بات مانی جاتی، ہم نے نہیں مانی، بس یہ ظلم ہو گیا۔ اور سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہوتا ہے کہ الشرک ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ یہ شریک ٹھہرانا ہے کہ اللہ کی بات نہیں مانی، کسی اور کی مانی، شریک ہو گیا۔ اللہ کا حق تھا کہ وہ ہم اس کی اطاعت کرتے، تو یہ ظلم فتکونا، دونوں کے دونوں الف بتا رہا ہے۔ تو اگر ایسا کیا تو زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب ایک سین کے بعد دوسرا سین کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن شیطان نے ان دونوں کو اللہ کی فرما برداری سے پھسلا دیا۔ اور اب بڑا مزہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے ہمیں بھی، ہم شروع میں تو بڑے اچھے بچے رہتے ہیں، وہ آگے جا کے مسئلہ آتا ہے جب ہم بہت تھک جاتے ہیں فرما برداری کر کر کے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ بھئی یعنی باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہنا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یوں انہیں اس جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ رہ رہے تھے۔ شیطان بس یہی کرتا ہے، ہمیں جو اللہ کی طرف سے جو بھی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں، سب سے بڑی فیسلٹی ہم اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے تحفظ میں ہم کہتے ہیں کہ شریعت کا تحفظ سب سے بڑا تحفظ ہے۔ کہ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ آج جو ہم جن مسائل ہمارے ہر گھر میں بچے کے تک پہنچ چکے ہیں، جادو، شیاطین کے، سحر کے مسائل، ان سے بچنے کا آسان ترین طریقہ ایک ہے۔ میں نے تو ابھی ظاہر ہے میری اپنی ذاتی طور پر اب جو ایک سفر ہوا اس میں ہم نے معالج دیکھے بہت سے کہ جو علاج کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جو میں کام کر رہی ہوں ایسے ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، اور دیکھا ان میں سے ہر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے۔ تو میں تو ہر معالج کو یہی کہتی تھی کہ بھائی جو خود زندہ نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیسے، ایک بیمار دوسرے کسی کو صحت کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ تو سحر تو آپ کی ذات کے اندر تک بھی سرایت کر چکا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو کسی دوسرے کو بچانے کے لیے تو پھر ہم وہ دیکھتے بھی ہیں کہ ایسے معالج جو ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں اللہ کی طرف سے بھی برکت نہیں ہوتی۔ تو وہ ساری کی ساری برکت کس چیز کی؟ وہ شریعت کا تحفظ ہوتا ہے۔ تو انسان شریعت کے جو حصار ہم جسے کہتے ہیں، شریعت کے حصار میں زندگی گزارے، اور شیطان ہم سے اس حصار کو توڑواتا ہے
کہ کوئی ایک حکم ہے اس کو بس انسان چپ کے توڑتا رہے. تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن شیطان نے ان دونوں کو اللہ کی فرما برداری سے پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یوں انہیں اس جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ رہ رہے تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا تم سب نکلو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک زمین پر قیام ہے اور برتنے کا سامان ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھے. اب آدم علیہ السلام نے کیا ہوا کہ اتنے شرمندہ تھے کہ اس شرمندگی کی وجہ سے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرمندگی کی وجہ سے جو ہے وہ منہ بند کر لیا انہوں نے. اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے سامنے جب یہ شیطان نے، جو سورہ آراف میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ سورہ آراف میں جا کے ہمیں سمجھ آئے گا کہ کس طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے جو ڈائلاگ کیا اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی. تو یہ جب اس نے کیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے انسان اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، تو انہوں نے اپنے لیے اس سے عبرت حاصل کی. اور وہ عبرت کیسے ہوئی؟ وہ عبرت ایسے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں یہ کام نہیں کرنے والا، منہ بند کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بیہیویئر جان کر ان کو خود ان کے دل میں یہ الفاظ ڈالے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے ہمارے رب، ہم نے یعنی ہم دونوں نے، آدم اور حوا دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں. یعنی اللہ کسی کو معاف نہ کرے، اگر جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا تو دے دیتا ہے اور ہم اندازے لگاتے ہیں دنیا سے لوگوں کا، تو جب ہم یہ غلط اندازے لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ ہم غلط نتیجہ نکالتے ہیں، اندازے غلط ہوتے ہیں، نتیجے غلط ہوتے ہیں. فتاب علیہ، اللہ کی بہت پیاری سنت ہے کہ بندہ کچھ بھی کر لے، بندہ آدم ہو، جنت میں رہ رہا ہو، اللہ کا حکم اس نے توڑ دیا ہو، مگر بس توبہ کر لے. یعنی یہ بہت بڑی، ہم عام لوگ جب توبہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ اس کے برابر نہیں ہے جو آدم نے کی توبہ کی غلطی کی. آدم تو ماسٹر پیس تھا اللہ کا، لیکن بندہ کوئی بھی ہو، کتنا اونچا ہو، اللہ کے ہاتھوں تربیت اس نے حاصل کی ہو، فرسٹ ہینڈ تربیت، علم بھی اللہ کے فرسٹ ہینڈ اس نے لیا، لیکن غلطی ہو گئی. بس ایک ہی طریقہ اللہ نے بتایا کہ توبہ کرنی ہے. تو فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ، جب آدم کی قبول کر لی تو ہم آدمی کس کھیت کی مولیاں ہیں. ایک لمحہ بھی انسان کو نہیں لگانا چاہیے. انسان جاوید اقبال ہو، 100 بچوں کا قتل کیا ہو، اللہ کرے کہ اس نے مرنے سے پہلے توبہ کی ہو. وہ جیسے آتا ہے اس کی سٹوری میں کہ اس نے خودکشی کی تھی، تو اللہ کرے کہ اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہو اپنے گناہ کی مرنے سے پہلے. ہمارا کیا جاتا ہے، اللہ سب کو معاف کر دے. ہمیں تو ہر گناہ گار کے لیے جب ہم توبہ کا لفظ قرآن میں پڑھیں، جب اللہ کی یہ صفت پڑھیں انہ هو التواب الرحیم، تو دنیا کے بڑے بڑے جو گنہگار ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھیں اور کہیں کہ اللہ تو ان سب کو معاف کر دینا. تو بے شک یقیناً وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو کوئی میری رہنمائی جو ہے اس کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی آدم تو ابھی ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ابھی تو انسان جو ہے وہ، یعنی آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جی بایولوجیکل ارتقاء کے نتیجے میں آئے. ایک جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سلیکٹ کیا، آدم کو بھی سلیکٹ کیا. اب اس میں انسان کا انٹلیکچوئل ارتقاء ہوگا، اور آدم کے بعد جو ہے جیسے موٹے موٹے انبیاء کو دیکھیں اگر قرآن کی روح سے، تو جو ادریس علیہ السلام ہو گئے، شیس علیہ السلام ہو گئے، پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، ہود کا کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی. تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اللہ کی طرف سے نئی ہدایات آتی جائیں گی. بس جو اس کی اتباع کرے گا بس اسے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی کوئی حزن.
خوف کس چیز پر ہوتا ہے؟ مستقبل کے چیزوں پر انسان کو خوف ہوتا ہے، اور غم کس چیز پر ہوتا ہے؟ ماضی کے معاملات پر غم ہوتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کے اوپر، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اللہ کی معرفت ہو، جو اتباع کر رہا ہو شریعت کی، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ ماضی کی کسی چیز پر لوگ ملتے ہیں تو وہ غم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ماضی پر اس کو غم نہیں ہوتا۔ ابھی بچے کی ڈیتھ کے موقع پر بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، اور میں نے ان میں سے جہاں جہاں بول سکی بولا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ آپ کو افسوس کس بات پہ ہوا اور دکھ کس بات پہ، جب مجھے نہیں ہوا تو آپ کو کیوں ہو گیا؟ تو یہ کب ہوتا ہے انسان کو؟ یعنی ہمارے ہاں تو لوگ آتے ہیں فرضی جملے بولتے ہیں، نہ سوچتے بھی نہیں۔ ہم نے تو ویک اپ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی جب مجھے نہیں ہوا تو آپ کو کہاں سے ہو رہا ہے؟ کس چیز کا دکھ؟ اللہ کا بندہ، اللہ نے جس بندے کو بھیجا دنیا میں اس کو بلا لیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم بولیں کہ جی دکھ ہے، صدمہ ہے۔ تو جب انسان اللہ کے شریعت پر زندگی گزارنے والا ہو جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی علامت بھی یہ ہوتی ہے کہ نہ اس کو آنے والی زندگی میں کوئی خوف ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میں اکیلی، سب نے مجھے چھوڑ دیا، میرا کیا ہوگا، نہیں۔ نہ اس کو ماضی کے کسی حال احوال پر کوئی حزن ہوتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جو اس رہنمائی کو ماننے سے انکار کریں گے، بآیاتنا، اور اس کو جھوٹا قرار دیں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے 5واں رکوع شروع ہونے جا رہا ہے، اور 5ویں رکوع سے وہی جو اب سمجھ لیں کہ وہ جو ہم نے 3 کردار شروع میں دیکھے، انعمت علیہم، مغضوبی علیہم یا ولاضالین، قرآن کی اب سمجھ لیں جو آیات ہیں وہ انہی میں سے کسی ایک کی تشریح کر رہی ہوگی۔ اگر دیکھا جائے اس رکوع میں آدم علیہ السلام از دا ہائی لائٹڈ پرسن، تو انعمت علیہم کا ذکر آ گیا۔ اب آگے ذکر کن کا آ رہا ہے؟ مغضوبی علیہم کا، یعنی القرآن یفصل بعضهم بعضا، وہی سورہ فاتحہ اسی کی تشریح ہو رہی ہے۔ اب مغضوب علیہم جو ہو جاتے ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ انعمت علیہم جو ہیں، ابھی ہم نے جیسے آدم علیہ السلام کا دیکھا، تو انعمت علیہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی غلطی پر ایکسپلینیشنز نہیں دیتے، وہ بس سر کو جھکا دیتے ہیں کہ ہو گئی ہے اللہ غلطی، بس اب تو معاف کر دے، کچھ نہیں ہے کہنے سننے کو ہمارے پاس۔ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں اپنی غلطی کو، جو انعمت علیہم ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، اور ہمیں انبیاء کی جتنی بھی ہم نے قرآن سے جتنی بھی کہانیاں دیکھیں گے، پڑھیں گے آگے قصے، یعنی ہمارے لیے تو اب وہ قصے کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم ان کو پڑھتے ہیں، تو انبیاء کے زندگی کے احوال سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سارے ہی انبیاء تقریباً ایسے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں زندگی میں انہوں نے کوئی نہ کوئی، چلیں گناہ نہ کیا ہو، غلطی تو ہو ہی گئی ان سے، چاہے وہ محمد الرسول اللہ ہوں۔ اب دیکھیں، مطلب کل بھی ہم نے بات کی تھی، یا پتہ نہیں شاید پہلے کی تھی یا کسی اور سے ہوئی تھی، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ غلط انٹرپریٹیشن ہو گئی خواب کی۔ اب عبسہ وتولیٰ صورت بتا رہی ہے، احد کے موقع پہ جو ہے وہ ایک بدعا دے دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کون ہوتے ہیں بھائی کسی کو ہدایت کیا؟ تو اللہ کے جہاں اللہ تعالیٰ ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ سے بھی ایکسپلینیشن کال کر رہا ہے۔ ہاں، ہمارے لیے محمد الرسول اللہ تو بہت اونچے ہیں۔ تو انبیاء کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انعمت علیہم جو ہیں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر وہ اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کا بیشتر وقت جو ہے وہ اللہ کے سامنے وہ توبہ استغفار کرنے میں گزرتا ہے۔ تو اب آ رہے ہیں آگے وہ جو ڈٹ کے، جن کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم، لکھ دیتا ہے اللہ اور پھر دنیا دے دیتا ہے ان کو، چلو سب کچھ ملے گا، یہ تمہارے ساری دنیا کے بینک تمہارے کنٹرول میں ہوں گے، ساری دنیا کی سیاست تمہارے کنٹرول میں ہوگی، ساری دنیا کے سیاست دان تمہارے کنٹرول میں ہوں گے، تم پانی میں ڈالو گے ہاتھ تو وہ تیل بنے گا، اور مٹی میں ڈالو گے تو سونا بنے گا۔ جو آج کے سب سے بڑے جو وہ تیل کے لیے جو وہ جی اتنا، اور 2 ہی چیزیں ہیں، وہ گرین لینڈ، اور اب وہ سمجھ لیں کہ اور جو کچھ ایلیمنٹس، جو اب ایک نئی بحث نکل آئی ہے کہ جو ایسی دھاتیں ہیں۔ تو خیر، یا بنی اسرائیل، اب یہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، یہاں بریکٹ میں بھی لکھا ہے کہ اے بنی اسرائیل، بنی بیٹے کو کہتے ہیں، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو ان کے جو 12 بیٹے تھے
ان میں ایک یوسف علیہ السلام تھے، اور ان سے جو یہ نسلیں انسانی ان کی آگے چلی، یہ آج کے یہود سمجھ لیں کہ ان کے جو 12 قبیلے یہ وہی ہیں۔ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس مہربانی کو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو۔ ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہے، ان سب کے ساتھ جیسے ہم نے کہا اعبدوا ربکم، اللہ تعالیٰ نے کہ اور بندگی کا جو عہد ہے وہ اللہ کا اپنے ہر بندے سے ہے، کہ جو بھی یہاں پیدا ہو گیا تو ان سے، تو اس سے بڑھ کر اللہ نے آگے جا کے ہم دیکھیں گے انبیاء کے ذریعے ان سے عہد لیا، ان کے انبیاء بہت آئے اور ہر طرح سے ان کے اوپر اللہ نے مہربانی بھی کی۔ اور اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، یعنی نبی ان میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ دین کا کام ان سے لے رہا ہے۔ تو یاد کرو میری اس مہربانی کو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، اور میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس تم مجھی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کو سچا ثابت کرتے ہوئے جو کتاب میں نے اتاری ہے اس کو مانو، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کا انکار کرنے میں پہل نہ کرو۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے ہیں، اور اب یہ یہودی جو ہیں وہ سامنے ان کے ساتھ سامنا ہے، تو ان کو جو ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو، اب تم جو مدینہ تم نے آ کے آباد کیا کہ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں آخری نبی کے آنے کی وہ ہیں، اب یہ آخری نبی چل کے آ گئے ہیں تمہارے پاس، تو ایسا نہ ہو کہ اب تم جو ہے وہ کسی بھی ایسی اپنی انر کمزوری کی وجہ سے اس جو اعزاز ہے اس سے پیچھے رہ جاؤ۔ آخری نبی کا انتظار کر رہے ہو، آخری نبی آ گئے ہیں، تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو نہ اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، بس تم مجھی سے ڈرتے رہو، میری بغاوت سے بچو۔ انسان بغاوت، یعنی یہاں بغاوت کیا ہے؟ یہاں یہ بغاوت ہے کہ انسان یہاں وہ جو ہیں ظاہر ہے وہ اب بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گیا اللہ کا آخری رسول، جانتے بھی ہیں کہ یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو پھر تو بنتا تھا ان کا ڈٹ جانا کہ نہیں بھائی ہم تو اس آخری کا انتظار کریں گے، اور پھر اللہ یوں کرتا ہے اس آخری کو ہی، اس کے انتظار میں اب آپ کو وہ دجال، اب آپ جس کا انتظار کرتے کرتے آپ نے دنیا گزار دی، دنیا کی ساری دنیا آپ کے، تو اللہ نے اسی کو کیا کر دیا، اب وہ دجال کی صورت میں، اب اینٹی کرائسٹ کی صورت میں تم سے وہ آ کے ملے گا، کرتے رہو انتظار۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ ہوتا ہے جب انسان تلبیس حق کرتا ہے، حق کو چھپانے کی، اور حق کو چھپانے کی غرض سے تم جانتے بوجھتے حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم یہ نہ کرو جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ ایک تو انسان سے غلطی کس لیے ہو جاتی ہے، ایسی غلطی کہ انسان حق کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جب انسان کو پتہ ہو تب انسان یہ کام کرے، جانتا ہے کہ یہی ہے وہ آخری نبی۔ حضرت صفیہ کے جو چچا اور باپ کی جو پورے مکالمہ ہیں، ہم نے کبھی سن رکھا ہوگا کہ جی وہ اس نے کہا کہ جی مانتے کیوں؟ سے کہا آخر تک مخالفت کریں گے، مانیں گے نہیں، کیوں ساری چودراہٹیں چلی جائیں گی، یہ تو ہماری سالوں کی جو ہم نے یہ مدینہ آ کے بسایا اور کتنا ہم نے روب ڈالا ہوا تھا ان مکے والوں پر، ان مشرکین پر، ان کے تو نیچے لگنا پڑے گا ہمیں ان مشرکین کے۔ تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو۔ یہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ابھی بھی درس سن کے جو بہنیں جائیں گی گھر، وہ کیا اپنے گھر والوں کو تو تلقین کر رہی ہوں گی اور خود ان کا اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو، تو ہم کہیں گے حالانکہ تم، یہاں پہ الکتاب ہے،
اس سے مراد تورات ہے، لیکن جب ہم اسے اپنے اوپر کریں گے تو اس سے مراد ہوگی قرآن. تم قرآن پڑھتے ہو، کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں، کیا تمہیں عقل نہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ سے مدد مانگو ثابت قدم رہ کر اور نماز پڑھ کر. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر صبر جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ثابت قدم رہنا. تو کبھی صبر کا ترجمہ ہوتا ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور کبھی اب جو مشکل ہے اس پر ثابت قدم رہنا. اور استعانت اللہ سے صرف اور صرف اسی طرح مانگی جا سکتی ہے کہ صبر کے ساتھ جب انسان نماز جو ہے وہ پڑھتا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ بہت مشکل ہے سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ڈٹے رہنا یہ صرف جب ممکن ہے جب انسان کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میری اس مہربانی کو یاد کرو میں نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. ایک تو سمجھ لیں کہ عربوں کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، آخری نبی ان میں ایک ہی نبی آیا ہے اس کی فضیلت، جہاں 1400 سال تک تار ٹوٹا ہی نہ ہو انبیاء کا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیا فضیلت ہے. آج ہم کہتے ہیں عربوں کو دیکھتے ہیں، ان کی کیا صرف آخری نبی ایک نبی ان میں آئے ہیں، اور جہاں 1400 سال سے نبی آیا ہو. تو یہ فضیلت تو ان کو دی اللہ تعالیٰ نے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام کچھ کام نہ آئے گا. تو یہ عربوں کے لیے بھی ہے، لیکن جیسے ابھی میں کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ 100 برائیاں، وہ جو سلمان کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا کوئی نک نیم اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ جو اس وقت کے بادشاہ صاحب ہیں سعودی عرب میں، انہوں نے سالوں سے جو ہے وہ ایک طرح سے غداری کر رہے تھے قرآن سے، لیکن ایک انہوں نے کام کر کے بس 100 پہ ایک جو بھاری ان کا کام تھا کہ ابراہیم ایکارڈ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں مانیں گے. یہ امت پر بڑا احسان ان کا، ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ بھئی جہاں ہم ان کی بہت ساری برائیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ نہیں پتا کہ آگے اس کے پردے میں کیا آ رہا ہے، لیکن فی الحال جو انہوں نے یہ اتنا بڑا کام کیا، یہ امت پہ بہت بڑا احسان. تو وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ان کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی چیز بدلے کے طور پر لی جائے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچائی جا سکے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اب ان کی کاروائی بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو اب اللہ تعالیٰ کا جو سمجھ لیں ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دین کے کام کے لیے چنتا ہے، چننے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزماتا ہے، ہر طرح کی مشکل اس کے دروازے کو دستک دیتی ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ یہ استعانت جو ہے اس انسان کی وہ کس لیول کی ہے. یہ جو اس نے جو مدد مانگی ہے، اس کی جو مدد ہے یہ پرسیورنس ہے اس کے اندر کے نہیں ہے، یا یہ جو مدد ہے اس کی وہ سمجھ لیں بس ایسے ہی باتیں ہیں، یا واقعی یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر جو بھی مشکل آتی ہے کہ یہ نماز سے مدد مانگتا ہے. بندوں کو نہیں سمجھتا کہ ان سے مدد مانگی جائے، اور صبر کے ساتھ اس کی زندگی ہوتی ہے. تو یہ جو اب کردار ہے جس کو اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہیں اور ان کو بتا دیا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری نہ کوئی شفاعت تمہارے کام آئے گی، نہ ہی کوئی عدل یعنی کوئی کمپنسیشن کیا جائے گا، نہ ہی کوئی مدد کرے گا تمہاری. اب ان کے پرانے واقعات کو نقل کیا جا رہا ہے، یعنی ان پہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے کہ یہ ہیں وہ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے ہیں مدینہ. ہجرت کے بعد پہلی صورت ہے جو یہ مدنی صورت، یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے مدنی صورت ہے یہ. تو ان کو ان کی فرد جرم بتائی جا رہی ہے کہ کیا ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے اب یہ چودراہٹ جو تھی جو تمہیں 1400 سال سے دی گئی تھی، اب یہ تم سے لے کے
تمہارے کزنز جو ہیں عرب ان کو دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ حضرت سارہ کی اولاد ہیں بنی اسرائیل، ان سے جو نسل چلی ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیگم حضرت ہاجر کی اولاد سے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے بچایا، یسومونکم سوء العذاب، جنہوں نے تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ظاہر ہے کسی کے بیٹوں کو ذبح کیا جانا اور اس کی جو بیٹیوں کو چھوڑ دینا، اب یہ جو باقی تاریخی واقعات ہوتے ہیں ان کی تفصیل بہت ہوتی ہے کہ 1 سال کرتا تھا، 2 سال کرتا تھا، میں اس میں نہیں جا رہی، کیونکہ ہمارا اس دفعہ منصوبہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں اتنا ہی، کیونکہ پچھلے سال کسی 2-3 بہنوں نے ایک بات کی تھی کہ جی ہم اس لیے نہیں سنتے تھے کیونکہ بہت طویل ہوتا تھا اس کا وقت، تو ہمیں لگا چلیں ٹھیک ہے اس دفعہ وہ کسی کو کہتے ہیں نا حجت تمام کرنے کے لیے یہ بھی کر لیتے، آپ سننے والے بنیں، آپ عمل کرنے والے بنیں، کہ اگر آپ کو واقعی سننا ہو، جس کو سننا ہوتا ہے وہ تو ہم نے دیکھا لوگ آتے تھے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے بیٹھتے تھے سنتے تھے، چاہے اب وہ اس کے لیے کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن یہ کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے جو ہے وہ ریزننگ دے رہے ہوتے ہیں، تو اب ان تاریخی واقعات کو آپ تفسیروں میں اگر سن لیں تو بہت اگر آپ کی دلچسپی ہے، ورنہ اتنی بات سے بھی اب ہمیں ان میں سے میں کہتی ہوں اب تفصیلوں کی کا وقت چلا گیا، اب تو جو ہم موٹی موٹی بات جو ہیں سمجھ لیں وہی ہمارے لیے سب سے کارآمد ہوگی۔ تو آگے دوسرا واقعہ آ رہا ہے کہ بھائی وعدنا موسیٰ 40 لیلہ، اور دوسری طرف جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لے کر اسے اپنے پاس بلا لیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم نے اس کی عدم موجودگی میں خود پہ ظلم ڈھاتے ہوئے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ یعنی اللہ کی سنت، بندہ ایکٹنگ ہی کر رہا ہو معافی مانگنے کی تو اللہ معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو معاف کیا، وہ تو پھر خود ہی وہ کھل کے آگے جا کے سامنے آ جاتا ہے اس کے اندر کتنا خبث ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو احکام پر مشتمل حق و باطل میں فرق کرنے والی تورات عطا کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا کہ اے میری قوم، اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یقیناً تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، فتوبوا الی باریئکم فاقتلوا انفسکم، اب تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند باریئکم، یہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہوگا، فتاب علیکم، نتیجتاً وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ ہمیشہ توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، توبہ 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 اتنا اہم ہے کہ زندگی میں اپنے معمول بنا لیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار، کوئی بھی صیغہ ہو استغفار کا، صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ 100 دفعہ، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ٹی وی دیکھتے کچھ کر رہی ہوں آپ، آج کل تو کاؤنٹر کا زمانہ ہے، انگلی میں اس کو چڑھا کے اور چلانے کی عادت بنا لیں، ٹک 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 ٹک، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر آپ کی زندگی میں صحت کا مسئلہ نہیں ہے، مسائل نہیں ہیں، تعلقات کے فائنینشیل مسائل نہیں ہیں، کوئی بندش نہیں ہے کسی قسم کی، چلیں آپ کے لیے 1000 بھی کافی ہوگا چلنے پھرنے والا استغفار۔ لیکن اگر مسائل ہیں تو کم از کم چلنے پھرنے والا، نماز والا تو اتنا ہی رہے گا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، لیکن چلنے پھرنے والا 3000 کر لیں۔ 3000 ایک مہینہ ہو گیا، آپ 3000 پڑھ رہی ہیں چلنے پھرنے والا، اور مسائل کچھ حل ہونا شروع ہو گئے ہیں، مزید حل کرنے کے لیے اب خود بخود حل ہوں گے،
آپ دیکھیں گی جیسے ہی آپ استغفار کی جو ہے من لزم الاستغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ اس کے لیے نکالتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے میری قوم، لہریں بہریں ہو جائیں گی تم استغفار کرو گے تو، اور چلنے پھرنے والا بہت آسان ہوتا ہے، بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، انسان دل میں بھی پڑھ سکتا ہے مگر زبان سے ضرور ادا کریں۔ اور بس انسان 3000، لیکن مسائل اگر بہت زیادہ ہیں تو اسے 5000 کریں، مسائل اگر اس سے بھی حل نہیں ہو رہا ہے تو 7000 کریں، اور بڑھاتے جائیں۔ جتنا استغفار کریں گے اتنی آسانیاں دیکھیں گے، ہر طرح کی زندگی میں لہریں بہریں ہو جائیں گی۔ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ انہ هو التواب الرحیم، ہمیشہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اور جب توبہ کر یہ استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہوں تو نادم بھی ہوں، یہ نہ ہو کہ جی اکڑ کے جو ہے گردن ہو کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو ہم سے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ جی باجی نے ہمیں کہا ہے پڑھنے کو۔ نہیں، ایک ایک گناہ اپنا یاد ہو، ایک ایک کرتوت اپنے جو ہے انسان ندامت اس کی اللہ کے سامنے ہو کہ اللہ یہ تو تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ سانسیں ابھی تک برقرار ہیں ہماری، ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہم یہاں پہ اس وقت بیٹھ سکتے، یہ چھت میرے اوپر نہیں گری، یہ جو ہے دنیا کی دوسری جو آسمان سے پتھر آ کے میرے اوپر نہیں گرے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اب اگلی بات، اور جس وقت تم نے کہا موسیٰ، یعنی تم سب نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے نبی سے اس طرح ایک تو بدتمیزی سے کلام کیا، اس میں یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ تم نے کہا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم تم پر کبھی یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ بھی ایک نفسیاتی مرض ہے، یہ دنیا داروں میں ہوتا ہے کہ ایک تو جو آپ کو دین سکھا رہا ہو، اللہ والا ہو، اس کو اس کے نام سے پکارنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو بہت ہی اونچی شخصیت ہیں، اولو العزم من الرسل، لیکن ہمارے ہاں، اور دوسری جب تک وہ درسوں میں آتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اگر مجھے صحت نہیں ملی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ گڑبڑ ہے، اپنے نہیں اعمال دیکھتے کہ مسئلہ تو ہمارے اندر ہے، مسئلہ ہم دوسرے، یعنی ہم سب نے دین اس لیے نہیں سیکھنا کہ ہم نے دوسروں کو پرکھنا ہے اس دین پہ، ہم نے دین اپنے لیے سیکھنا ہے۔ تو ان کو کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام سے جب تک کھلی آنکھوں سے ہم کس کو نہ دیکھ لیں، اللہ اکبر، اللہ کو، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں دیکھتے دیکھتے آسمانی بجلی نے تمہیں آن پکڑا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ان کے ساتھ تھی، شخصی طور پر اس کی وجہ سے تمہاری موت کے بعد ہم نے پھر ایک مرتبہ تمہیں زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک تو موسیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، دوسرا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا تاکہ تم احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیے رکھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پہ من و سلوہ اتارتے رہے۔ بھوک لگتی تو وہ سلوہ جو ہے وہ بٹیر کی طرح کے پرندے ہوتے، وہ پکڑتے، ہاتھ بالکل نیچے وہ آ کے ان کے قدموں میں جھنڈ ہوتے، وہ اسے سیکتے کھاتے۔ اور من ایک ان کے لیے میٹھی سمجھ لیں کہ کوئی کھانے کے بعد ڈیزرٹ کا کام کرتا تھا۔ مگر ہم نے تم پر یہ بادل کے سائے، تم چل رہے ہو تو تمہیں نہ چھتریوں کی ضرورت ہے، نہ کسی درخت کی ضرورت ہے کہ جی ریگستان میں طویل سفر ہے، سب بادل چل رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور کہا ہم نے کہ کھاؤ ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، در حقیقت انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم ڈھایا۔ جب انسان کسی دوسرے کے حق میں کوئی کمی کرتا ہے، ہم نے کہا ظلم کہتے ہی وضع الشیء فی غیر محلہ،
کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے انسانوں کے ساتھ بھی اگر ہم نے کبھی ظلم کیا ہو نا کسی کے ساتھ، اس کو اس کا حق نہ دیا ہو، ماں باپ ہیں، شوہر بیوی ہے، بچے ہیں اور کوئی ہے، تو اصل میں ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ لوٹ کے آنا ہوتا ہے، ابھی تو ہم نے بس بیج ڈالا ہوتا ہے. اس بیج سے جب وہ فصل تیار ہوگی، اٹ ڈیپینڈ کہ ہم نے کوئی پودینے کا، ہرا دھنیا پودینے کا بیج پودا لگایا ہے یا ہم نے کوئی جو ہے وہ کسی بڑی جو کھجور کا درخت لگایا ہے ہم نے. تو کانوا انفسہم یظلمون، در حقیقت انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم ڈھایا. وَإِذْ قُلْنَا، یعنی بعد میں پھر ظاہر ہے جو ہے مسائل ان کے یہاں بھی پیدا ہوئے کہ کھانا پینا پھر آگے جا کے ان سے لے لیا گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ نعمت چلی گئی جب انہوں نے ان چیزوں کو اس طرح استعمال نہیں کیا، اللہ پہ توکل کے اندر کمی رہی ان کے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر کھاؤ کھلا جہاں سے تمہارا جی چاہے. داخل ہوئے کسی بستی میں اور وہاں کہا کہ جہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب تمہارے لیے، کھاؤ پیو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن شہر میں بخشش مانگتے ہوئے عاجزی سے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، داخل ہونا، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوں کو زیادہ عطا کریں گے. جو نیک ہوگا، جو جتنا زیادہ گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا اس کی زندگی میں ہوگا. اور یہاں کیونکہ میں نے آج ایک بات شروع میں کہہ دی تو میں اسی کی تشریح میں ایک بات اور کہتی ہوں کہ خاص طور پہ یہ جو لوگ درس سن رہے ہیں ان کے لیے میں خاص عمل ہے ان کو دے رہی ہوں کہ وہ جو تھرسڈے نائٹ ہے، تھرسڈے فرائیڈے مڈ نائٹ جو ہے، جیسے میں نے کہا ہر فرائیڈے کو آپ کو کوئی ایونٹ جو ہے وہ ملے گا. اب فرائیڈے گوئنگ ٹو بی ویری اسپیشل ڈے ناؤ 2026 میں، کہ کوئی فرائیڈے آپ کو نہ پتہ ہو کیا ایونٹ ہوا ہے، یہ الگ بات ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، میں بھی کوئی ظاہر ہے آج کل تو میری بالکل بھی خبر دیکھنے کا بالکل بھی موقع نہیں مل رہا، تو ہو سکتا ہے مجھے بھی نہ پتہ ہو، بٹ دا ایونٹس آر گوئنگ آن. تو جمعہ جو ہے تو اس کے لیے سب سے آسان بات کہ کل جمعہ ہے اگر، تو آج کی رات جو ہے، ویسے بھی شب جمعہ جو ہے وہ عبادت کے لیے بڑی، وہ ایک طرح سے اس کی جو اثر ہے وہ قیام اللیل کا اثر ہوتا ہے، اس سے آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے. تو انسان اس رات تہجد میں ضرور استغفار کرے. تو اپنی عادت بنائیں کہ اللہ سے اس رات خوب مناجات کریں. یہ جیسے یہاں پہ آیا کہ داخل ہو تو آپ بستی میں نہیں، آپ اس دن میں داخل ہوں اور خوب اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں کہ اللہ حطۃ نغفر لکم خطایاکم. ہم تو حطۃ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے استغفر اللہ، ہمیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات سکھائیں. آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی، آپ قرآن کی کوئی اور مغفرت کی جو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اٹ ڈیپینڈ کہ آپ کا کس دعا سے کتنی مناسبت ہے. اور زیادہ تعداد میں آپ نے اگر استغفار کرنا ہے تو استغفر اللہ کریں، توبہ کرنی ہے تو پوری کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ٹھیک ہے، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ استغفار اور توبہ کا جو ہے فرق بتا دیں گے. تو پورا پڑھیں گے تو اس میں استغفار بھی آ گئی اور توبہ بھی آ گئی. تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، مجرموں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اصل بات کو اصل بات سے بدل کے کچھ اور کر دیتے، لیکن ان ظالموں نے ان الفاظ کو ایسے الفاظ سے بدل دیا ان سے کہے ہی نہیں گئے تھے. یعنی وہ ہنتتن یا اس کو جو ہے اور کوئی اور صیغہ اس کا استعمال کیا. ہم بھی جو بھی استغفار پڑھیں کم از کم اس کا صیغہ صحیح ہو. اب وہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، بعض اوقات لوگ علیہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ صیغہ بھی غلط لگا رہے ہوتے ہیں. خیر یہاں وہ مراد تو نہیں ہے کہ آپ کی تجویدی غلطیاں ہوں، لیکن انسان نادم ہو. مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے تماشے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، جیسے فرض کریں ظاہر سی بات ہے، وہ ایک دفعہ ابھی بچے کے اس پر میں نے 3 دن کے لیے لوگوں سے کہا ہوا تھا، تو ایک بہن آئی تو انہوں نے ظاہر ہے اب یہ ہم آپ کو اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کریں، ایک زمانہ تھا جب کووڈ آنے والا تھا تو اس وقت ہم نے ابھی تو چیزیں انفولڈ ہونے جا رہی تھیں،
تو میں نے بڑے مشورے دیے تھے لوگوں کو کہ جی گھر میں جو ہیں وہ کوئی بھی مسائل آ سکتے ہیں، پانی کو اسٹاک کر لیں، تیل کو اسٹاک، اس طرح کی چیزیں ہم نے مشورے دیے تھے. تو وہ بڑا مذاق اڑاتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی کہ جب سے انہوں نے کلاسز میں آنا چھوڑ دیا کہ جی یہ گھر والوں نے بڑا مذاق اڑایا اور آپ نے اس طرح کے مشورے دیے تھے. تو بھئی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے ابھی نیا نیا وہ ان چیزوں کے اندر یہ چیزوں کو جوڑ رہا ہے، اور اس نے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال کا فصل ہو گیا کہ سمجھے کہ اس سال ہم یہ عمرہ کریں گے، پتہ چلا وہ تو اگلے سال ہوا عمرہ قضا. تو ہم سمجھے کووڈ والے اس سال، لیکن اب یہ آئندہ کئی سالوں میں آنے والا ہے وہ سال کہ جب یہی حالات ہوں گے اور کھانا پینا اویلیبل نہیں ہوگا. تو وہ ہم نے ایک غلط وقت پہ ایک انٹرپریٹیشن کر دی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ مجھے انہوں نے بتایا، تو بھئی اس طرح ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی میں نے جو یہ ظاہر ہے میں کوئی جوتشی تو نہیں ہوں، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ جو آخری زمانے میں قیامت میں ہم نے سورہ قیامت سے وہ دلیل لی، اس وقت بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ دلیل لی کہ یہ فرائیڈے کو ہی شروع ہوا ہے رولا، وہ جو 11 اکتوبر کو شروع ہوا تھا غالباً غزہ سے. اور یہ اب لیکن اب کیونکہ یہ سال اس ایونٹ کے سال شروع ہو گئے ہیں 2026، تو سب ڈرا رہے ہیں کہ بس اب یہ سال تو بہت ہی غالباً بس یہ جنوری کا مہینہ ہی کچھ ہولا ہولا گزرے گا. فروری کے مڈ سے تو جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ایونٹس شروع ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک آپ اس کو کانسپریسی تو ہم نہیں کہیں گے، جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلی ہے وہ ہم کانسپریسی نہیں کہیں گے، وہ تو ہم یہی کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کے جو احوال بتائیں اس میں اب ہم نے ایک جرت کر کے اس سے ایک بات کہہ دی ہے. تو ول سی، ہو بھی سکتا ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتا، تو کائنڈلی اپنے آپ کو اس کے لیے گنجائش رکھیں. لیکن جب شب جمعہ کو عبادت کرنے کی دلیل میں نے دوسری دے دی کہ وہ تو ہمارے حدیث میں اس کے لیے ویسے ہی بہت زیادہ اس کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی ایونٹ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. کیونکہ جب انسان کسی چیز میں داخل ہوتا ہے، یہ جو ظرف زمان اور مکان ہیں اس کے اوپر ہمارے ہاں عملیات کی دنیا میں بھی بہت بحث ہوتی ہے کہ انسان کسی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے، میں تو نہیں کرتی، میرے اپنے کچھ جو شیوخ ہیں ان سے میرے جو اختلاف ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مہینہ داخل ہونے والا ہو تو وہ مہینے کی پہلی کو اور اینڈ وہ خاص وظائف شروع کر دیتے ہیں. وہ ہم تو وہ نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے، میں اب اپنے حساب سے میں نے اپنے تمام شیوخ سے جن سے بھی میں سیکھا اور سیکھ رہی ہوں، ایک ہی بات میں ان سے کرتی ہوں کہ میں جو 20 سال سے قرآن اٹھا کے لا رہی تھی، اب میں اس کام کو اسی قرآن کے ساتھ آگے لے کے جاؤں گی. ایسا نہیں ہے کہ میں اب وہ سب کچھ کروں جو آپ کر رہے ہیں، میرا اپنا طریقہ ہوگا، میرا اپنا انداز ہوگا. امام ابو حنیفہ کے بھی جو اسٹوڈنٹ تھے، امام یوسف اور دوسرے، وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اچھا یا برا وہ آگے استاد سے لے لیا، اور امت میں یہی رواج ہے کہ پھر انسان اپنے حساب سے اس کو آگے بڑھاتا ہے. تو بعض اوقات تو استاد سے آگے بڑھ جاتا ہے انسان اور بعض اوقات استاد سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ تو ہم سب یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن تو یہ ہے کہ آپ اپنے ذہنوں میں اس کی گنجائش رکھیے گا، اور یہ نہ ہو کہ آپ بھی آئندہ دروس سننا چھوڑ دیں کہ نائلہ باجی نے یہ پیشن گوئی یوں کی تھی اور یوں یہ پوری نہیں ہوئی، تو بس یوں کر کے ہم جو ہے بس آئندہ نہیں سنیں گے. تو اپنے آپ کو مجھے آپ سب کو یہ گنجائش دیں. اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بہنیں، میں آئندہ جو ہے آپ کو جو یہ اپنا زوم پر رپورٹنگ ہو جاتی ہے کہ میں یہ نہ مجھے وہ کریں کہ میں آپ کو رپورٹ کر دوں کہ آپ اپنے نام کو، اور اتنی آپ سیدھی ہیں کہ آپ کو یہ سب نہیں آتا تو پھر یوٹیوب پہ بیٹھ کے کچھ سنتی رہیں، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو آگے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تھوڑا سا وقت تو لگایا میں نے اس بات کو سمجھانے میں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی وہ بہن آ کے مل کے گئیں اور انہوں نے پھر یہ شکایت کی، تو مجھے لگا کہ بس بعض اوقات جیسے ابھی ہم نے پیچھے بات کی تھی نا کہ یہی جو مثالیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں. تو بہت سے جو ہیں وہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہم ابھی پچھلے دنوں میں کسی کے گھر میں رکیا کر کے آئی میں، اور جب میں انہوں نے بہن نے گھر کا رقیہ کروایا. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے گھر کا رقیہ کروایا تو ان کے گھر میں مسائل آ گئے. تو یہ جو مسائل ان کے پاس آئے،
یہ جو مسائل ان کے ساتھ ان کے پاس آئے اس چیز کے، تو وہ جو ہے وہ عقل مند تھی، اور تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا میرے اوپر خیر کا معاملہ ہو گیا کہ میرے گھر میں نائلہ بجی نے آ کے رقیہ کیا اور وہ جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ مجھے پتہ چل گئیں۔ بعض اوقات انسان کو تو یہ ایک بیہیویئر، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یوں کہتی کہ یہ جو ہے یہ نائلہ بجی نے کیا اور یہ سارا مسئلہ میری زندگی میں نائلہ بجی کی وجہ سے آ گیا اور آئندہ نہیں کروانا۔ تو انسان کے پاس دونوں سمتوں میں ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، تو ہمیں یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جانے والی تو کوئی جو پیشن گوئیاں ہوں، جو ہم جسے کہتے ہیں کہ کسی کی اگر کوئی آپ نے کوئی پیشن گوئی کسی نے کی ہے، کوئی کانسپریسی میں نے یہاں بتا دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پتھر پہ لکیر ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں جو بات ہے وہ میں نے بتا دی کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف بگننگ اور اینڈنگ کے لیے استعمال کیا، لیکن میں اس میں تھوڑی سی جرت کر کے یہ کہہ رہی ہوں کہ جی اب لگتا یہ ہے کہ ہر جمعے کو ہی ہمیں وہ کوئی نہ کوئی، کیونکہ یہ اب ہم اس ایونٹس کو اب ہم وٹنس کر رہے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کریں اس کے لیے، اور جب اس میں داخل ہوں تو استغفار کرتے ہوئے، اور جو انسان استغفار کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات اس کے ساتھ آسان کرتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، تو اس کے بعد جب ان کو کہا کہ تم جو ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن ان ظالموں نے ان الفاظ کو ایسے الفاظ سے بدل دیا جو ان سے کہے ہی نہیں گئے تھے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، اور ان کی بغاوت کی وجہ سے ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا۔ پھر یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ اس طرح سے، تو تشریحات کے لیے ضروری نہیں کہ میں ان فل ان دا بلینکس کو بلینک کو فل کروں، اب ان کا وقت ہی نہیں ہے، اب جو باتیں جہاں ضرورت ہوگی میں اسی بات کو ان کا وقت لگاؤں گی۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ایک اور ان کی جو کاروائی جو انہوں نے کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ ان کی تو عادت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ اپنا غلام سمجھتے تھے، اور ان کو اپنی انگلیوں پہ، جو ہم کہتے ہیں نا انگلیوں پہ نچانا، یہ ان کا طریقہ تھا، تو وہی ان کی کاروائی بتائی جا رہی ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سے پہاڑی پر ضرب لگاؤ۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پہاڑی سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے کو اپنے اپنے پانی کی گھاٹ یعنی چشمے کا علم ہو گیا۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو ہم نے کہا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو، مگر زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، لہٰذا آپ ہماری طرف سے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین پر اگنے والی نباتات پیدا کرے، مِن بَقْلِهَا، اور وہ پوری لسٹ بھی دی، جیسے ساگ جو گرینز ہوتے ہیں، ساگ پات، وَقِثَّائِهَا، کھیرا ککڑی اس نسل کے، وَفُومِهَا، لہسن وغیرہ جو ہے، اور وَعَدَسِهَا، مسور وغیرہ، وَبَصَلِهَا، اور پیاز وغیرہ۔ تو ساری جو کیٹیگریز تھیں، یعنی اگر آپ نے کبھی باربیکیو کیا ہے بغیر لہسن ادرک پیاز کے، اور جو اس میں سیلڈ وغیرہ نہ ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا فلیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی لہسن ادرک آپ لہسن خاص طور پہ لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے ٹیسٹ کہیں دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے اس کے سے ٹیسٹ کی۔ کوئی ساگ واگ آپ بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ سردیاں آتے ہی ساگ کھانے کا دل کرتا ہے، اور جی پالک کی بھجیا اور یہ دوسری بھجیائیں، تو ان چیزوں کا فلیور جو ہے وہ انسان، ظاہر ہے گوشت کھا کھا کے انسان تک جاتا ہے، تو ایک فطری چیز تھی کہ جو انہوں نے کی، لیکن وہ اصل میں جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ اس کے لیے یہ کھانے یہ ذمہ داری اس کی کہ وہ سبزیاں اگائے گا، سبزیاں کاٹے گا اور کھائے گا، تو ساری تو دن کی سارا وقت اس کا کھیتی باڑی میں لگ جائے گا۔ دین کو سیکھنا سکھانا یہ کہاں پھر اس سے ہو پائے گا، پھر وہ تھکے گا رات کو، تو وہ جیسے کسان جو ہوتے ہیں جو مزدوری کر کے آتا ہے کھیت میں، وہ تو رات کو گھوڑے بیچ کے سوتا ہے، نیند تو ان کو نہیں آتی جو کرسی پہ بیٹھ کے ٹک 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 کرتے رہتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، وہ بس گاڑی میں جائیں گے آفس اور کچھ سائن وائن کر کے گھر آ جائیں گے، تو انہیں تو پھر سونے کے لیے گولی چاہیے ہوگی۔
تو اصل مقصد یہ تھا کہ ان کے کھانے پینے کی جو معاش کی ذمہ داری ہے، دین کا کام اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، معاش کی ذمہ داری سے ان کو آزاد کر دیا، بس صبر اتنا کرنا تھا اس معاش کی ذمہ داری، اس اللہ کے اس منصوبے کو سمجھ کے کہ کھانا پینا جو ہے وہ انسان اس پر جو بس مل رہا ہو اس پہ صبر کرے، وہ باسی ہو 2 دن کا، وہ 83 ہو، وہ 84 ہو، انسان وہی کھائے اور بس اللہ کا شکر ادا کرے کہ بھئی دین کا کام کرنا یہ اہم ہے، یہ تازہ تازہ ہونا چاہیے۔ باقی ساری چیزیں باسی 83 ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ بس ان کو زبان کے جو چونچلے جن کے ہوتے ہیں نا، تو وہ کھانا بھی کھائیں گے، کھانے کے بعد میٹھا بھی کھائیں گے، میٹھے بھی روز بدلے ہونے چاہیے، کبھی پھل کھائیں گے تو کبھی وہ گاجر کا حلوہ چاہیے تو کبھی جی پتہ چلے گجریلا کھانا ہے انہوں نے۔ تو قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندو، کیا تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ ایک اللہ کا فیصلہ اور ایک تمہارا فیصلہ۔ اللہ کی قدر سے تم کو یہ رزق دیا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے دین کو سیکھو پھر سکھاؤ۔ تم یہ کھیتی باڑی کے لیے اللہ سے زمینیں مانگ رہے ہو اور پھر بیج مانگ رہے ہو اور پانی مانگ رہے ہو، اہبطوا مصرا، چلو پھر ٹھیک ہے، ہو گیا فیصلہ۔ اگر تم کو یہی کھانا ہے تو کسی بھی عام آبادی میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہاں پر تمہاری مرضی کا سامان مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور اب اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر یوں ہی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کتبہ وہ جو ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ تو اس کو تو دنیا کی پڑی ہوئی ہے، اس کو زبان کے چونچ لے، تو آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی۔ اب لکھ دیا گیا کہ اب یہ کیا ہوں گے، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ہوگی، وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غصے میں وہ گرفتار ہو گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر کوئی ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایک تو حق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نے قتل کیا ہے، آپ اس سے بدلہ لیتے ہیں، قتل کے بدلے یعنی قتل یعنی قصاص، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بندے کو بس قتل کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے قتل کر رہا ہے کہ جی وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی اصلاح کے لیے، وہ ہمارے ہاں تو اب ہمارے آج کا زمانہ تو ماڈرن دنیا جو ہے اس کے اندر اب یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ جو ہیں اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں کہ نائلہ بجی کا درس سننا ہے کہ نہیں سننا، لیکن جب نبی آتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے، وہ تو جس علاقے میں بھیجے جاتے ہیں اس علاقے میں وہ بس آپ کے پاس چوائس تو نہیں ہوتی، آپ نے تو سننا ہی سننا ہے۔ ہماری ایک بہن ہے، بہت ہی ڈھیٹ ہے، میں بار بار انہیں ریموو کر رہی ہوں، مگر وہ بار بار جو ہیں وہ واپس آ کر وہ پھر وہی اپنی جو ہٹ دھرمی، یہی وہ ہٹ دھرمی ہے جس کو یہاں قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے مسائل حل نہیں کریں گے، کہ آپ کو اگر نکالا جا رہا ہے تو ہمیں ایک کوفت ہو رہی ہے، بار بار ہم چیک کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، ہمیں اس کوفت سے آپ کون سی یہاں پہ درس سننے کے نتیجے میں آپ نے جو ہے وہ مہدی بن جانا ہے، آپ کی کوکھ سے کسی مہدی نے جنم لینا ہے کہ جی آپ نے نہ سنا تو کچھ ہو جائے گا، لیکن بس وہ بار بار آئیں گی، بار بار سنیں گی اور ڈٹ کے سنیں گی کہ بھئی ہم کو پتہ نہیں کیوں نکالے جائے، بعد میں میسج بھی ہوگا میرے پاس کہ جی ہمیں کیوں نکالا جا رہا تھا بار بار، ہم تو سب سے بڑھ کے جو ہے مہدی کی ماں تو میں ہی ہوں۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ نتیجہ تھا ان کی مسلسل نافرمانی اور حد سے گزرنے کے نتیجے میں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یقیناً مسلمان، یہودی، عیسائی اور مجوسی سب کا عقیدہ ہے کہ جو بھی کسی بڑی ہستی خدا اور یوم آخر یعنی حساب کتاب کے ماننے والے کے حساب کتاب کو مانتے اور نیک عمل کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کا اجر ان کے خدا کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، انہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا
اور یہاں ان الذین آمنوا یعنی یقیناً مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، سب اپنے اپنے زمانے میں جو دین جو ہے رائج تھا، اپ ڈیٹڈ تھا، ان سب کا عقیدہ یہی تھا. اور آج کیونکہ اس کی اپ ڈیٹڈ فارم جو ہے، سب سے اپ ڈیٹڈ فارم کیا ہے اس کی سب سے اپ ڈیٹڈ فارم یہی ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام ہے. تو اسلام کی اب یہ کیونکہ اب اس کے اندر اپ ڈیٹ آ چکی ہیں، تو اب اس زمانے میں کوئی بھی انسان جو ہے، بہن میں آپ کو ریموو کر رہی ہوں، یہ جو آپ زوم یوزر سے لاگ ان ہو رہی ہیں بار بار، کائنڈلی ڈو ناٹ لاگ ان اگین. یہ میں آپ کو اس لیے ریموو کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ کل آنے سے پہلے اپنے نام کو کیسے آپ تبدیل کریں گی یہ سیکھ کے آنا ہے. اب میں آپ کو ریموو کر رہی ہوں، پلیز ڈو ناٹ کم بیک. تو آگے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے کوہ طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا اور تم سے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، کہ جو کتاب تورات ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس میں جو لکھا ہے اسے یاد رکھنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے عذاب سے بچ سکو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد دیا تھا کہ تم اللہ کے ڈر سے، عذاب سے بچ سکو. تو اس کے لیے تم یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تم اگر نیک بن کے اچھے بچے بن کے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عروج دے گا. تو یہ ان سے وعدہ تھا کہ اس کو پکڑو، اس کتاب کو اللہ کی پکڑو، اس پہ عمل کرو. اس کو عمل کرنے کا مطلب یہ ہے دین کو سیکھو اور سکھاؤ، اور اپنی معاشی جو حالات ہیں ان کو اللہ پہ چھوڑ دو. ایک جھونپڑی میں زندگی پوری بسر ہو سکتی ہے، سارے بچے مر جائیں تب بھی ایک ہاجر بن کے رہا جا سکتا ہے، ابراہیم بن کے، ایوب بن کے، یعقوب بن کے زندگی گزر سکتی ہے. لیکن ابو جہل اگر تم بن گئے، ابو لہب اگر تم بن گئے، تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے زندگی کی، کہ دنیا تو تمہارے پاس رہی مگر اللہ نے دین تم سے لے لیا. تمہیں توفیق ہی نہیں دی کہ تم مرتے وقت جو ہے اللہ کے دین پر مرتے. تو یہ ان کو جو قوت سے پکڑنا وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو پکڑ کے رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے عذاب سے بچ سکو. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد وعدے سے پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم سخت گھاٹے سے دوچار ہو چکے ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اپنے میں سے ان لوگوں کو خوب پہچانتے ہو. ظاہر ہے جب انسان ہوتا ہے تو اسے اپنے ارد گرد سارے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا ہے، کہ جنہوں نے ہفتے کے دن کے حکم سے تجاوز کیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یوں ہم نے اس واقعے کو موجود اور بعد والوں کے لیے عبرت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. مشہور واقعہ ہے کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کا دن کس چیز کے لیے رکھو. جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے دورہ ترجمہ جابوں سے چھٹی لے لو، مگر پھر بھی جابیں کرتے ہیں. اس مہینے میں بھی تراویح نہیں پڑھیں گے، روزہ رکھنے میں بس ان کے لیے مصیبت ہوگی، بس وہ ایک تو بھوک پیاس ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بندر بنا دیتا ہے، انسان بندروں والی زندگی گزارتا ہے. جیسے بندر کی زندگی ہوتی ہے، کبھی ایک شاخ پہ کبھی دوسری شاخ پہ، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اتنے محو ہوتے ہیں. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا. چلیں یہاں سے آگے جو ہے، کیونکہ 3 منٹ رہ گئے ہیں، قصہ طویل ہے، تو یہاں سے جو ہے آگے جو ہے آیت نمبر 67 سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے. 2-3 منٹ میں ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا